نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جو حضرات فارغ ہو کر کے باہر بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائے، کیونکہ آج جو بات اور آج سے 3-4 دن تک کے جو بات ہونے والی ہے وہ بچوں کے لیے بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی، شادی شدہ کے لیے بھی اور بغیر شادی شدہ کے لیے بھی اتنا اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ جتنا انسان کو جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. حضرات محترم، آج ہم طلاق کے متعلق سماعت کریں گے. طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کر پہلے لیتا ہے، بعد میں افسوس کرتا ہے. اس کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں: ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ. حضرات محترم، سب سے پہلے تو آپ تمہید سماعت فرما لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ اپنے منہ میں کنکر رکھ لو، اس سے کیا ہوگا کہ انسان فضول باتوں سے بچتا رہے گا. حضرات گرامی، جو حضور علیہ السلام سے زیادہ پیار کرنے والے سارے ہی صحابہ تھے، لیکن جو حضور کو سب سے زیادہ عزیز تھے تو ان کے منہ میں دیکھا گیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک نہیں بلکہ 2 پتھر موجود تھے. حضرات محترم، یہ اس لیے کہ انسان نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام کا سمجھانے کا یہ مقصد تھا اور صحابہ کا عمل کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آنے والے لوگ اپنی زبان کی حفاظت کریں. حضرت لقمان حکیم کو کسی نے کہا کہ یہ مثال میں بار بار پیش کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ انسان کے جسم میں کون سی چیز سب سے زیادہ بیکار ہے؟ تو آپ نے جانور ذبح کیا، میڈا یا پھر بکرا وغیرہ جو بھی آپ کے پاس اس وقت تھا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کو چاک کیا، اس کے اندر سے دل نکالا اور زبان نکالی. دونوں چیز لا کر کے سائل کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سب سے بری چیزیں مانی جاتی ہے. یہ اگر صحیح نہیں ہے تو انسان ہی پورا غلط ہے. دل تو خیر بعد میں سمجھ میں آتا ہے، انسان جب ہمارے اندر بس جاتا ہے تب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے اندر کیا رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں. لیکن سب سے پہلے جو پلہ انسان کا پڑتا ہے، پالا انسان کا پڑتا ہے، وہ زبان سے پڑتا ہے. تو اس وجہ سے زبان کو سب سے پہلے قابو میں رکھنا چاہیے. یہ ایسے ہی 32 دانتوں کے اندر جکڑی نہیں گئی. حضرات محترم، انسان کہہ دیتا اور بعد میں کہتا ہے کہ مولانا اس کا پھر کوئی حل نکالو تاکہ میں مصیبت سے بچ جاؤں، پریشانی سے بچ جاؤں. حضرات محترم، یہ باتیں تو رسول اللہ نے پہلے ہی سمجھا دی کہ جب زبان کی حفاظت کرو، لیکن بندہ کرتا نہیں، بعد میں اس کا حل تلاش کرتا ہے جو وہ کہہ بیٹھا ہے. حضرت لقمان حکیم سے پھر کسی نے کہا کہ حضرت پھر انسان کے جسم میں کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ زبان تو سمجھ میں آ گیا، دل تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بری چیز ہے، تو پھر اچھا حصہ کون سا ہے؟ لقمان حکیم پھر وہی دل اور زبان لے کر کے آئے، کہنے لگے یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کنٹرول میں رکھے تو اس کی وجہ سے پورا انسان صحیح سلامت رہتا ہے اور پورا انسان عزت دار اور اچھا لوگوں کی نظروں میں رہتا ہے. حضرات محترم، یہ 2 چیزیں ان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو تمہارا جسم بیکار ہو جائے گا، لوگ بری نظر سے تم کو دیکھیں گے. دل کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو روح ناپاک ہو جائے گی اور روح کمزور ہوتی بھی چلی جائے گی. حضرات محترم، دونوں چیزوں کا کنٹرول میں رہنا ضروری ہے. اب بات
تو بہت سارے تو پھر یہ پسند اور ناپسند کے مشورے بتانے والے کہ مجھے پسند نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو حضرات محترم پھر جب یہ معاملہ تھا تو پھر شادی کیوں کیا؟ مصیبت بننے کے لیے شادی کیا. اب پھر بات آ بھی جائے تو ادھر ادھر سے مسئلے کے حل نکالتا ہے، نہیں یہاں سے جائز ہے کہ طلاق دے سکتے ہیں، وہ مسئلہ آ گیا تب طلاق دے سکتے ہیں. تو حضرات محترم وہ مسئلے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس وجہ سے ہم نے طلاق دی. لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے، حضور علیہ السلام کی 11 ازواج تھی، 11 بیویاں تھی. آپ حضرات سوئے نا، بلکہ اس گفتگو کا ایک ایک لفظ ہے نا لاکھوں کا معنی رکھتا ہے، اور یہ اس میں ایک لفظ سے انسان بار بار مولانا لوگوں کے چکر کاٹتا پھرتا ہے. تو آپ حضرات غور سے سنیں. حضرات محترم 11 ازواج، بعض روایتوں کچھ روایتوں میں کچھ افراد نے 9 بھی ازواج گنائی ہیں، لیکن مکمل 11 کے نام بتائے جاتے ہیں. 11 بیویاں حضور علیہ السلام کی تھی. کوئی مسلمان لکھ کر کے لا کر کے دے کہ 11 بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی کو حضور نے طلاق دیا ہو، ایک بھی بیوی کو حضور علیہ السلام نے طلاق نہیں دیا. تو پھر اسی وجہ سے تو اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی زندگی جینے کا طریقہ تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. اگر کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے میرے نبی کا طریقہ اختیار کرنا. ذات محترم بات یہی ہے. اگر آپ طلاق کی بات کرتے ہیں کہ نہیں جب نہیں رہی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا پھر ہمارے معاملات ایسے چل رہے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، ہماری جمتی نہیں ہے، ہم کو یہ حق مل نہیں پاتا، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو حضرات محترم سب سے پہلی بات تو یہی بنتی ہے جب یہ معاملات تھے تو شادی کرنے سے پہلے ساری باتوں کو ٹٹولنا چاہیے تھا. کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، ورنہ اگر ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے تو کوئی ہماری جان اور عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے. اور کوئی اگر ہمارا مخالف اگر کمزور ہے وہ بدلہ نہ لے. اللہ خالق کائنات سب سے بہتر عدل اور انصاف والا ہے، یہ ہم نے سوچنا چاہیے. تو حضرات محترم حضور علیہ السلام نے کسی ایک بیوی کو طلاق نہیں دیا. یہاں سے پتا چلا کہ بیویوں سے پیار کرنا، ان کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے. طلاق کی 3 صورتیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. طلاق رجعی وہ ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ اگر انسان کہہ دے، اس میں بھی کچھ جملے ہیں، انہی جملوں کے مطابق میں اس گفتگو کو اپنا موضوع بنایا کہ خاص کر کے وہ جملے پہچانوائے جائیں کہ جو کہ ہم ہفتے بھر میں اپنی بیویوں کو کئی مرتبہ کہہ دیتے ہیں اور کئی مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے. یہ اس وجہ سے میں نے اس گفتگو کو اپنا موضوع بنایا. طلاق رجعی وہ ہے 1 یا 2 مرتبہ اگر وہ جملے کہہ دے، عورت فوراً نکاح سے نہیں جاتی بلکہ عدت تک کے وہ اپنے نکاح میں رہتی ہے. عدت سے پہلے 3 حیض کی عدت سے پہلے اگر ہم رجوع کر لیں، معافی مانگ لے کہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، یا پھر جو تعلقات میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ قائم کر لے، تو پھر انسان کو دوبارہ نکاح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی عورت اس کے نکاح میں واپس آ گئی بغیر نکاح کیے. اب وہ اس کے نکاح میں واپس آ گئی، اب اس کو نکاح دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن طلاق بائن وہ ہے کہ کچھ جملے کہنے کے بعد عورت ڈائریکٹ نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کو مہر دینا پڑے گا، دوبارہ اس سے شادی کرنی ہوگی، تبھی اس سے شادی ہو سکتی ہے، تبھی وہ اس کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے. اور طلاق مغلظہ وہ ہے کہ جس کے واقع ہونے کے بعد، جس کے دے دینے کے بعد عورت نکاح سے ایسی نکل جاتی ہے کہ دوبارہ نکاح بھی کیے، مہر بھی دیے، تو بھی وہ نکاح میں نہیں آتی. اس کو دوسرے شخص سے شادی کرنا ہوگا جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، اور وہ اس کا نکاح بھی، اس کا طلاق بھی کوئی کسی وجہ سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں میں تجھ کو اس کے نکاح میں دینے کے لیے فوراً میں طلاق دیتا ہوں، یہ ایسا نہیں چلے گا. کوئی نہ کوئی گھریلو ریزن یا پھر جو بھی ریزن ہو
कोई ना कोई वजह होना चाहिए, उनका तलाक होगा, फिर उसके बाद ये शादी कर सकता है, वो भी इद्दत पूरी होने के बाद डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो हज़रात मोहतरम, अब तलाक रजाई से हम शुरू करेंगे। तलाक रजाई है क्या? तो उसके जो सरीह अल्फाज हैं वो 5 अल्फाज हैं। कौन से? एक है तलाक, जो कि आम तौर पर मुसलमानों और हिंदी बोलने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है डिवोर्स, जो कि अंग्रेजी से रिलेटेड लोगों के लिए, जो अंग्रेजी हमेशा बोलते हैं और जान जानते हैं, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, डिवोर्स। और तीसरा है छोड़ा, जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ मैंने तुझे छोड़ दिया, वो छोड़ा, ये लफ्ज। तीसरा लफ्ज है छोड़ा। चौथा लफ्ज है फारिग और 5वां लफ्ज है हराम। अब इनको तफसील से हम अगर सुनेंगे तो तलाक तो हमारी समझ में आता है, 1 मर्तबा दे दिया, 2 मर्तबा दे दिया, औरत निकाह में है। अब इद्दत होने से पहले हैज़ होने से पहले अगर आप उससे रुजू कर ले, माफी मांग ले और ये कहते मुझसे गलती से हो गया, चल मैं रुजू करता हूँ, या फिर ताल्लुकात बना ले, अज़दवाजी ताल्लुकात, तो हज़रात मोहतरम औरत निकाह में आ जाती है। लेकिन अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा मर्तबा तलाक कह दिया तो औरत निकाह से डायरेक्ट निकल जाती है। इसी तरीके से अगर डिवोर्स भी कह दिया तो भी औरत निकाह से निकल जाती है। फिर अब आती है तफसील से ये जुमला, ये लफ्ज हमारा सुनने की बारी, छोड़ा, जहाँ मैंने तुझको छोड़ दिया। उसी में आकर कहता है ना, मुत्तकी परहेजगार बंदा बहुत मुत्तकी बनता है, कहता है जहाँ मैंने तुझे छोड़ दिया, बहुत गुस्से वाला होता है, मैं मेरी बाप की भी नहीं सुनता, मैं जब आ जाऊं तो इस तरीके की बातें करता है ना, बहुत शान चढ़ता है। दरअसल इसको मालूम नहीं किसकी इज्जतों से क्या कैसे खेला जाता है, और खेलने के बाद फिर खेलने वाले का अंजाम क्या होता है। तो ये जो बीवी को बात पे गुस्से में आने के बाद कहते थे जहाँ मैंने तुझे छोड़ दिया, तो फिर ये क्या हो गया? ये तलाक हो गया। ये इस तरीके के जुमले हम नहीं कहते हैं, और इससे रिलेटेड भी जुमले कहते हैं। तो हज़रात मोहतरम, वो और जुमले हैं जो कि हम आगे समाअत करेंगे, लेकिन जो छोड़ा बिलखुसूस सरीह लफ्ज़ है, ये तलाक रजाई के लिए जो चुना गया है, तो छोड़ा, अगर कोई रीजन है, पीछे कोई करीना मौजूद है, जैसे मतलब अगर वो अपनी सास के यहाँ पर अपनी बीवी को छोड़ करके आया, उसकी माँ कह दे कि तूने तेरी औरत को छोड़ दिया, तो हाँ मैंने उसको छोड़ दिया या छोड़ करके आ गया, तो ये जुमला कहने से तलाक नहीं होगी, क्योंकि आगे रीजन मौजूद है कि उसने क्या काम किया। हज़रात मोहतरम, लेकिन इसमें एक बात आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे नौजवान ये सोचते होंगे कि नहीं उसका तो तलाक देने का ऐसा सोचना भी नहीं था, तलाक देने का ऐसा मकसद भी नहीं था, फिर उससे ये जुमला अदा हो गया, तो तलाक कैसे होगी जबकि उसकी नीयत ही नहीं थी। तो हज़रात मोहतरम, अगर कोई अपनी बीवी को बगैर तलाक किए सोचे, बगैर तलाक की नीयत किए भी अगर ये कहते जहाँ मैं तुझे छोड़ता हूँ, जहाँ मैंने तुझे छोड़ दिया, तो भी तलाक हो जाएगी, चाहे उसके दिल में तलाक की नीयत ना हो। तो ये भी हमको ये तलाक, ये मसले मसाइल तलाक के इसलिए नहीं बताए जाते कि तलाक देना शुरू हो जाए, मसले मसाइल इसलिए बताए जाते हैं कि इस्लाम में इतनी सख्तियां है तलाक को लेकर के, तो तलाक से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इससे नाराज होता है, ये काम से नाराज होता है। तो हज़रात मोहतरम, इन बातों से बचना चाहिए। आज करता कोई और है और फतवे लगते हैं, लोगों की उंगलियां उठती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने गंदे अमल से लोग उंगलियां उठाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। तो हज़रात मोहतरम, ऐसा कोई अमल ना करें कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में लोग गलत बातें कहना शुरू कर दें। आज हर बाप को चाहिए कि शादी से पहले, बच्चे की शादी कराने से पहले उसको तलाक के मसले मसाइल सीखे। खुद को नहीं आते, अल्लाह के बंदे को क्या सिखाएगा? अली बे भी उसको पता ही नहीं है कि किसको क्या पढ़ते हैं, किसको कैसा पढ़ते हैं। कई सारी ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी उम्र खप जाती है, कायदा तक के उनको मालूम नहीं रहता कि कहाँ पर कैसा पढ़ा जाता है। तो हज़रात मतलब कुरान शरीफ और तलाक के उसके मसले मसाइल तो बाद की बात है। हज़रात मतलब अगर हम नहीं जानते शरीयत में, इस शरीयत मुहम्मदी में, दर्स रसूल में ये बात मौजूद है, हम नहीं जानते अपनी औलाद को पढ़ाना दूसरों से पढ़वाए, जो पढ़ाना जानते हैं उसके पास भेजे,
دین سیکھ سکے. میں نے جو حدیث کو اپنا موضوع بنایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین. اگر ہم خود نے حاصل نہیں کیا تو ہم دوسروں سے اپنی اولاد کو سکھائے تو حضرات محترم بہتر بات ہے. تو اگر چھوڑا لفظ میں کوئی بات کوئی وجہ موجود نہیں تھی، طلاق ہو گئی، آپ نے ڈائریکٹ ایسے ہی کہا کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی جہاں میں نے تجھے چھوڑا. تو حضرات محترم دوسری بات فارغ لفظ آ جاتا ہے. فارغ، جہاں تو مجھ سے فارغ ہے، یعنی میں نے تجھ کو فارغ کیا، میں تجھ کو فارغ کرتا ہوں. تو حضرات محترم یہ جملہ بھی اگر کسی نے کہہ دیا تو بھی طلاق ہو جائے گی. اگر وہ ایک یا دو مرتبہ کہہ دے تو طلاق نہیں ہوگی. عدت کا موقع بندے کو ملتا ہے اور رجوع کا موقع بندے کو ملتا ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ کہہ دے طلاق ہو جائے گی. یہ بات آپ یاد رکھیے. لیکن یہاں پر اگر کسی بات کی وجہ سے کوئی ریزن موجود تھا، وہ یہ کہ اگر بیوی پریشان ہے کہ دیکھو نا جی مجھے اتنا کام کرنا پڑتا ہے، اب تم مجھے کام سے فارغ کر دو، گھر میں کوئی نوکرانی رکھ لو برتن دھونے کے لیے یا پھر کپڑے دھونے کے لیے، یہ بڑے سخت کام ہے، میرے جسم میں کمزوری ہے، مجھ سے ہوتے نہیں ہے، آپ مجھے کام سے فارغ کر دو. تو اگر اس وقت شوہر کہتے جا بیوی میں تجھے فارغ کرتا ہوں، میں فارغ کرتا ہوں اس بات سے، گھر میں کوئی نوکرانی رکھ لیں گے، تو ایسا کہنے کے بعد طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ریزن موجود ہے، قرینہ موجود ہے، بات موجود ہے. حضرات محترم ایسا کہنے سے طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسے ہی کہہ دے، چاہے اس کی طلاق کی نیت ہو یا پھر نہ بھی ہو، میں تجھے فارغ کرتا ہوں تو مجھ سے فارغ ہے، تو پھر وہاں پھر طلاق ہو جائے گی. تو حضرات محترم بھلے ہی وہ رجعی کیوں نہ ہو، یعنی موقع ہی اس میں رجوع کرنے کا کیوں نہ ہو، لیکن طلاق وہ رہے گی، طلاق مانی جائے گی. یہ جملہ طلاق کا مانا جائے گا. اور پھر 5واں جو لفظ آتا ہے وہ ہے رجعی کا جملہ، لیکن وہ ڈائریکٹ بائی کے کھاتے میں چلا جائے گا، ڈائریکٹ طلاق ہو جائے گی، ڈائریکٹ نکاح ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. وہ کون سا ہے؟ حرام. اگر میاں اپنی بیوی کو کہہ دے جا تو آج سے مجھ پر حرام ہے، تو پھر بس حرام ہو گیا، نکاح سے نکل گئی. حضرات محترم ڈائریکٹ یہ طلاق بائن کے کھاتے میں چلا گیا. تو یہ جملہ بالخصوص یہ جملہ بھی بہت سارے گرم کھانے پینے والے لوگ، مطلب اس سے مراد یہ نہیں کہ گرم جو کھاتے ہیں، جو گرم اپنا دماغ بتاتے ہیں، جو گرم غصے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ جلال والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جا تو مجھ سے آج سے حرام ہے مجھ پر. تو حضرات محترم یہ کیا ہے؟ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق کے جملے کیا ہے. صرف قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دینے سے نکاح نہیں ہوتا. بچے پیدا کر لینے کا نام نکاح نہیں ہے. نکاح اس کا بھی نام ہے کہ نکاح کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس کے مسئلے مسائل سیکھے جائے، اس کا بھی نام نکاح ہے. کہ نکاح میں کس وجہ سے برکتیں آتی ہیں، نکاح کن باتوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ باتوں کو بھی سیکھنا انسان کے اوپر ضروری ہے. بچے نے نہیں سیکھا تو بچے کا باپ ذمہ دار ہوگا. تو نے اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ کھانا پینا سکھا دیا، گندگی صاف کرنا سکھا دیا، نکاح کرا دیا، یہی تیرا حق تھا. نکاح کو محفوظ رکھنا کیسے ہے یہ سکھانا تیرا حق نہیں تھا. حضرات محترم سمجھنا چاہیے نکاح کے مسئلے مسائل کو باپ اسی ذمہ داری سے سمجھائے، بچے کو سکھائے جس ذمہ داری سے وہ اپنے بچے کی شادی کراتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.